على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، عید قربہ کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور آج اس مختصر سے وقت میں کچھ گفتگو قربانی سے متعلق کرنی ہے. آج کے دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہا جاتا ہے. والفاظ عید قربہ، تو قربان کا لفظ عربی زبان کے قرب سے مشتق ہے اور قرب کے معنی اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نزدیک کے معنی میں، اور قرب کا جو برعکس ہے وہ ہے دوری. یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو قرب ہوگا یا بعد ہوگا یا دوری ہوگی. اور قرب سے ہی مبالغے کا صیغہ ہے قربان. قربان کے معنی ہوئے بہت زیادہ نزدیک. جیسے ایک اور لفظ ہے قراءت. قراءت کے معنی میں پڑھنا، اور اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے قرآن. قرآن کے معنی جسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے. اسی طرح سے ایک لفظ حج. حج کے معنی پیاسا، اور عطشان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پیاسا ہو. پھر ایک اور لفظ آپ سنتے رہتے ہیں رمضان. یہ رمز سے بنا ہے. رمز کے معنی آتے ہیں جلا دینا. تو رمضان اس ماہ مبارک کو کہا جاتا ہے جو ایمان والوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ذرا سوچیے حق تعالی جل شانہ کی کیسی رحمت ہے، کیسا اس کا لطف و کرم ہے کہ اس کی تپش بھی ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. عام حالات میں کسی بھی چیز کی اور کسی آگ کی کسی چیز کی تپش ہو تو وہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، لیکن بعض اوقات یہی تپش رحمت کا بھی باعث بنتی ہے. جو سرد علاقے ہیں ان میں شدید سردی اگر ہو رہی ہو، وہاں پر جو انگیٹھیاں جلائی جاتی ہیں تو انگیٹھی کی قربت جو ہے، یہ اس کی جو تپش ہے وہ راحت کا سامان فراہم کرتی ہے. تو اس لحاظ سے قربانی کا مطلب ہوا وہ عمل جو بندے کو اللہ سے اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ کوئی لمحہ کوئی عمل اتنا قریب کرنے والا نہ ہو. ساری دوریاں ختم ہو جائیں. اور اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہر عمل کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص فیوض و برکات رکھے ہیں. ان فیوض و برکات کو ہم اگر حاصل کریں گے تو اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا. آج کا دن عید قربہ. عید قربہ کے حوالے سے انتہائی قرب کا عمل ہے قربانی، جانور ذبح کرنا. حج اور قربانی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ جیسا صبر، توکل اور عقیدہ توحید پر استقامت کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حج کے سفر کی اصل سواری ہے وہ شوق کی سواری ہے. اگر تمہارے پاس شوق ہے تو تم واقعتاً حج کر سکو گے، اور واقعتاً تمہارا حج ہے وہ حج مقبول ہوگا. جتنی زیادہ شوق کی آگ تیز ہوگی اتنا ہی تم مقصد تک رسائی حاصل کر لو گے. فرمایا کہ جس طرح سے سفر کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح سے دل کا رخ رب البیت کی طرف ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو ایک ترانہ دیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی اس ترانے کے ذریعے سے اپنی حاضری ریکارڈ کرواتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حاجیوں کی حاضری تو ریکارڈ ہو گئی، باقی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی حاضری کیسے ریکارڈ ہو؟ اور ایسا نہ ہو کہ وہ محروم رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محروم رہنے سے بچانے کے لیے ہمیں بھی ایک ترانہ دیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو دن
اس ترانے کو خوب پھیلاؤ، خوب اس کا کہنا چاہیے تشہیر کرو اس کی، ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ یہ ترانہ پڑھا کرو۔ اس ترانے کا نام ہے تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ راستے میں آتے جاتے پڑھتے جاؤ۔ جتنی شجر، حجر، پہاڑ، زمین، سمندر، جو چیزیں ہیں، تمام مخلوقات تمہارا ساتھ دیں گی، تمام مخلوقات تمہارے ساتھ اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کریں گی، اور قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اس بندے نے آپ کی بڑائی بیان کی تھی، میرے قریب سے یہ بندہ گزر رہا تھا، اس نے اللہ اکبر کی یہ تسبیح اس نے جو ہے دہرائی تھی۔ تو مذہب اسلام کے ماننے والوں کو تمام احکامات کے متعلق یہ ہے کہ بھائی ہم تو بسر و جشن تیار ہیں، ہر حکم کے آگے ہم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، ہر چیز آپ ہی کے لیے، کسی اور کو اس میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہی ایک شکل ہے کہ ہماری قربانیاں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ کسی نے کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم نمازی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے ہر حکم کے آگے ہم سر جھکا رہے ہیں تو واقعتاً ہم مسلمان ہیں، واقعتاً ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہم نے اپنا وسیلہ یہ بنا لیا ہے کہ جناب عبادات کی حد تک تو ہم دین کی بات مانیں گے اور عبادات سے ہٹ کر گویا کہ ہم آزاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں رکھا۔ ہم پابند ہیں، مسلم کا مطلب ہے مطیع، فرما بردار، ہم فرما بردار ہیں، ہم وقت فرما بردار ہیں۔ اور آگے دیکھیے، قربانی سے متعلق بھی دو چار باتیں ہو جائیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ غریب اور مفلس لوگوں تک گوشت پہنچ جائے۔ یہ قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اصل چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے، جو شعائر اسلام ہیں ان میں کوئی شخص دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آج حال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مستحکمات میں سے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں، ان کے درمیان بھی رفع اندازی کی جا رہی ہے۔ قربانی سے متعلق لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے مختلف پوائنٹس لائے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ بھائی قربانی تو صرف حج والوں کے لیے ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ قربانی ارے اس میں پیسے ضائع کرنے سے کیا فائدہ، جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ، کسی ضرورت مند کی مدد کر دو۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب اتنی قربانیاں کرو گے تو جانوروں کا زبردست بحران ہو جائے گا، ڈیری مصنوعات اور گوشت کا کاروبار متاثر ہوگا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ڈرانے والی باتیں ہیں۔ ان میں سے کسی ایک دلیل میں بھی کوئی کہنے کی وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ ہے، جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ خبر بھی نہیں ہوتی، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی پیداوار بڑھ رہی ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں حقیقت میں وہ قربانی کی روح سے ناواقف ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ بھائی کسی شخص کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کو جو ہے ڈسپرین دے دی، اس کو جو ہے پیناڈول دے دی، تو یہ ڈسپرین اور پیناڈول اس شخص کے لیے تو ٹھیک ہے جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن جسے کینسر کی بیماری ہے تو کینسر کی بیماری کے لیے تو پھر دوائیں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی اصلاح کے لیے جو صلاحیت قربانی کے اندر رکھی ہے وہ کسی اور صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی شرعی حکم کو اپنی عقل کے لحاظ سے کرنا
یہ ایسا ہی جیسے کہ آپ نہیں کر رہے. یہ جو دانشور ہیں یہ فلاسفی پوچھتے ہیں جب قربانی کی فلاسفی سمجھ میں نہیں آئی. خدا کے بندے تو یہ قیامت تک سمجھ میں نہیں آئے گی فلاسفی. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ہے، حج ہے، حج کے جتنے ارکان ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق فلاسفی سے نہیں ہے، ان کا تعلق عشق سے ہے. عشق کا دروازہ جب کھلتا ہے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. ذرا سوچیے، ایک پتھر کا ایک گھر بنا ہوا ہے، ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور لوگ اس کے لیے طواف کر رہے ہیں، اس کے لیے گھوم رہے ہیں. کیا عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام درست ہے؟ اور آگے چلیے، جناب علی ایک ستون سے کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں. کیا عقل میں یہ بات آئے گی کہ نہیں یہ کہتی ہے؟ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان لوگ دوڑ رہے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام عاشقانہ طریقے ہیں، عاشقانہ انداز ہیں، اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے پابند ہیں. ہم اپنی عقل نہیں لڑائیں گے، عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے. دین کے مسائل سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. دین کے مسائل سیکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سر جھکا دینا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور یہی قربانی، تو قربانی کے متعلق تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا تم سوچو، نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کی کھال پہنچتی، کوئی چیز نہیں پہنچتی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے یہاں اگر پہنچتی ہے تو صرف ایک چیز ہے، اس کا نام ہے تقویٰ. اور تقویٰ اس کا تعلق دل سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ جو قربانی کر رہا ہوں میں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر خدا نہ خاصہ ریاکاری کا ایک ذرہ بھی آ گیا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آیا واقعات اس پر عمل کر رہے ہیں. ہماری حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں ہے. جب ہمیں حکم مل گیا تو ہم سر جھکائیں گے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ. اور آخر میں ایک بات کہہ کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جو لوگ قربانی سے متعلق مختلف الٹے سیدھے نکات لاتے ہیں، پوائنٹس لاتے ہیں، ان میں ایک یہ کہ سر یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حادثہ، بعض والوں کے لیے کچھ بھی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ طریقہ ان کے لیے لازم کر دیا. تمام قیامت تک آنے والے اس کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے. تو جب اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں وضاحت فرما دی کہ قیامت تک آنے والوں کو اس پر عمل کرنا ہے، تو نئے شگوفے چھوڑنا اور یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ دین کے مسائل صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیدا رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وقت ہو چکا ہے. عید کی نماز کا طریقہ دہرایا جا رہا ہے. عید کی نماز عام نمازوں کی طرح ادا کی جائے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں. 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. 3 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 3 مرتبہ دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں سب سے پہلے نماز عام نمازوں کی طرح شروع ہوگی. امام اللہ اکبر کہے گا، ثنا پڑے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب اعوذ بسم اللہ اور طرح شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا. پہلی اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ دیں گے. اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی اور سورت پڑھے گا اور پہلی رکعت عام نمازوں کی طرح سے مکمل کی جائے گی. دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو عام نمازوں کی طرح سے دوسری رکعت کی ابتدا ہوگی. امام کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی اور سورت پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا. 4 میں سے
شروع کے 3 مرتبہ یہ زائد تکبیریں ہیں، لہذا تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے۔ چوتھی مرتبہ امام جب اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد عام نمازوں کی طرح سے نماز مکمل کی جائے گی۔ نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی، دعا کے بعد عید کی نماز مکمل نہیں ہوتی، عید کی نماز مکمل ہوگی، دعا کے بعد خطبہ شروع ہوگا۔ خطبہ عید کا سننا یہ عید کی نماز میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص خطبہ سنے بغیر چلا جائے تو میں سمجھتی کہ اس کی عید کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ تو نماز مکمل ہونے کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد یہ محفل اختتام کو پہنچے گی، اور یہ بات ہر سال بتائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے مسائل ہیں اسی طرح سے قربانی کی کھال کے بھی مسائل ہیں۔ قربانی کی کھال کے لیے یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے استعمال میں خود لیں، بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اپنے استعمال میں نہیں لا رہے تو کسی غریب مستحق کو دیجیے، ایسی جگہوں پر دیجیے جہاں پر آپ کے خیال میں یہ صحیح مصرف میں یہ چیز استعمال ہو جائے۔ اور بعض اوقات لوگ قصائی کی اجرت میں دے دیتے ہیں، یا آنکھ بند کر کے اٹھا کے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے تو غیر ضروری چیزیں بس کوئی بھی اٹھا کر لے جائے۔ تو اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو آپ نے یوں سمجھ لیجیے کہ قربانی کے جو مسائل تھے اس پر مکمل طور سے عمل نہیں ہوا، قربانی کے مسائل میں کمی رہ گئی، اس کمی کو دور کرنے کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیدا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد کے اوپر والے حصے میں جگہ بہت ہے، اسی طرح سے پچھلے برآمدے میں اور اس کے اوپر والے حصے میں بھی جگہ بہت ہے۔ جو حضرات بعد میں تشریف لا رہے ہیں وہ ان جگہوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، مسائل میں گرفتار افراد کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کس طرح سے کشمیریوں پر ظلم و ستم لائے جا رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے جمیع مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست فرما دیجیے۔ جو حضرات راستے میں ہیں وہ تیزی سے قدم بڑھائیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے راتوں کے لیے۔ آئیے شروع